الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو ایف بی آر میں اصلاحات کرنے اور پی آئی اے کی نجکاری سے روک دیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم کے سیکرٹری اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خطوط لکھ دیے۔ نگراں وزیر اعظم کے سیکرٹری کے نام خط میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ نگراں حکومت ایف بی آر میں اصلاحات نہ کرے، یہ کام انتخابات کے بعد بننے والی منتخب حکومت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایف بی آر کی اصلاحات ایک اہم پالیسی فیصلہ ہے جو منتخب حکومت کا اختیار ہے۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خط میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے لکھا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے معاملات کے تمام دستاویزات جائزے کے لیے الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اس معاملے پر کسی بھی فیصلے سے پہلے نگراں حکومت پی آئی اے نجکاری کے کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے اجتناب کرے۔ اور اب کچھ بات کریں گے کراچی میں ہوئی اچانک بارش کے بارے میں۔ اس بارش نے گھنٹوں تک شہر کو مفلوج کیے رکھا۔ سڑکوں پر بارش کے پانی سے ٹریفک جام ہوا۔ بڑی تعداد میں لوگ رات بھر بارش میں پھنس کر صبح گھروں کو پہنچے۔ بارش کے پانی سے گاڑیاں خراب ہوئیں، لوگ گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کر پیدل منزلوں پر پہنچنے پر مجبور ہوئے۔ گزشتہ رات کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب۔ مرتضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچانک ہوئی بارش بلا شبہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو مختلف شاہراہیں تھیں وہ زیر آب آ گئیں اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلدیہ کا عملہ ذرا دیر بعد ایکٹیو ہوا، لوگ بڑی دیر تک پھنسے رہے۔ آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے جماعت اسلامی، ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا تو کہنا ہے کر لیں آپ موازنہ لاہور اور کراچی کا۔ جی، میں بالکل موازنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ تنقید ہی کرتے ہیں، وہ تنقید ہی کرتے رہیں گے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے۔ آپ کی بات درست ہے کہ بارش جو کل کی ہوئی وہ ان ایکسپیکٹڈ تو تھی، لیکن رسپانس ٹائم تھوڑا سا انیشلی ہم کو ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹریفک شہر کا کیوٹک ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ریلیف کے کام میں تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عملہ گراؤنڈ پر موجود رہا، اس نے کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پانی تھا اس پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔ کراچی والوں کے سامنے تھا کہ ان کو کوئی اور سیاسی جماعت کا چیئرمین نظر نہیں آیا۔ کراچی شہر کے اندر صرف میئر کراچی نہیں ہے، بلکہ کراچی شہر کے اندر 9 ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے بھی ہیں، لیکن آپ کو کسی جگہ پہ جماعت اسلامی کی اس طریقے سے پریزنس نہیں نظر آئی۔ شکریہ آپ کا مرتضی وہاب صاحب، آپ جیو نیوز سے بات کر رہے ہیں۔ لاہور میں نون لیگ کے امیدوار شیخ روہیل اصغر نے علاقے میں گندگی کی بات کرنے پر کارکن کو تھپڑ دے مارا۔ ویڈیو میں کارکن کو گلی میں گندا پانی جمع رہنے کی شکایت کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ اس نے شکایت کی کہ شیخ صاحب گلی میں ہر وقت گندا پانی جمع رہتا ہے، جس پر شیخ روہیل اصغر نے شکایت کرنے والے کو دیگر کارکنوں کے ساتھ دھکے بھی دیے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے این اے 148 کی تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل پر انتخابی مہم چلائی۔ اور یہ مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، انتخابی مہم کے دوران شہریوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر ووٹ مانگے کنونسنگ۔ امریکہ میں ایسی سڑک تیار کی گئی ہے جس پر سفر کے دوران الیکٹرک کاریں خود بخود چارج ہو جایا کریں گی۔ ڈیٹرائٹ کی اس سڑک کا 1/4 میل ایسا ہے جس کے نیچے چارجرز لگے ہوئے ہیں، اور یہ چارجر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے توانائی الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز کو منتقل کریں گے۔ یہ ویسی ہی وائرلیس چارجنگ ٹیکنالوجی ہے جیسے موبائل فون وائرلیس چارجنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 49,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کراچی سینٹرل نے مرتضی وہاب کی عدم پیشی پر یہ جرمانہ عائد کیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب ضابطہ اخلاق کی شک نمبر 18 اور 41 کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں جے بلاک ہے، اس میں کشیدگی کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جہاں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان۔ راہیل، یہ بتائیے گا کیا پولیس پہنچ گئی ہے حالات کو قابو کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، جیسے انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں ایسے ہی ملک بھر کی طرح شہر کراچی میں بھی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کی کیمپین چل رہی ہے۔ نارتھ آباد کا علاقہ جے بلاک ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ہماری بات ہوئی پولیس حکام سے تو یہ بتاتے ہیں کہ پولیس کی بھائی نفری اس وقت موقع پر موجود ہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ان کے مقامی لیڈرز ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، بہت شکریہ راہیل سلمان۔ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، گرما گرمی ہے، لیکن سب سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ضرور اپنی سیاسی پارٹی کو پروموٹ کریں، لیکن
تنازع سے بچیں, جھگڑے سے بچیں, اختلاف سے بچیں. بالکل. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بڑے بڑے سیاستدانوں نے جھوٹے نعرے لگائے, جب آپ 2 نمبری کرتے ہیں تو آپ کی بات میں اثر نہیں رہتا. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 75 سال کی عمر میں بھی وہ روز 11 کلومیٹر چلتے ہیں. آپ 2 نمبری کر رہے ہو تو وہ تھوڑی دیر اثر کرے گی, اس کے بعد پھر آپ کو نیا نعرہ دینا پڑتا ہے. جو میں نے فریزز کیے ہیں وہ ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں فریزز, اور انسٹنٹ ہیں. تو میں نے یہ نہیں کہ ایک طرف ترلے کر رہا ہوں کسی ملک کے اور دوسری طرف یہ کہتا ہوں کہ غلامی نامنظور. ایبسلیوٹلی ناٹ. الیکشن کی کیمپین چل رہی ہے, اس میں بھی میں اپنی گھڑی چیک کرتے رہتا ہوں. اب دیکھیں نا, ابھی 2200 سٹیپ ہو گئے ہوئے ہیں اور رات 12 بجے سے پہلے میں نے 10,000 جو ہے نا کراس کرنا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمایوں اختر خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے مستقبل کا انحصار انتخابات میں اس کی کارکردگی پر ہے. اب تک اس کا بیانیہ وہی ہے جس کی وجہ سے اسے مشکلات اٹھانا پڑی. جیو نیوز سے گفتگو میں بولے کہ الیکشن اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے اب تک پاکستان میں ہوتے آئے ہیں. آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ مستقبل تو پی ٹی آئی پہ منحصر ہے نا جی, کہ وہ اب ان کی اس الیکشن میں کیسی پرفارمنس ہوتی ہے اور آگے ان کا نیریٹو, ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو ان کا بیانیہ وہی ہے جس کی بنا پہ اتنی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس ساری سیاسی صورتحال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ شفاف ہوں گے یا نہیں؟ بالکل اتنے شفاف ہوں گے جتنے ہمیشہ پاکستان میں ہوتے ہیں. نگران وفاقی وزیر تجارت اور داخلہ گوہر اعجاز نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں جولائی سے جنوری برآمدات میں 12% تک اضافہ جبکہ درآمدات میں 16% کمی ہوئی. روزنامہ جنگ سے خصوصی گفتگو میں نگراں وفاقی وزیر تجارت و داخلہ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کے دور میں پاکستان کی برآمدات میں مجموعی طور پر 26.9% اضافہ ہوا ہے, جو آل ٹائم ریکارڈ ہے. چین کی 100 کمپنیز کے سربراہان کے دورے کے بعد چین کے ساتھ پاکستان کی برآمدات بھی 40% بڑھی ہیں. نگراں حکومت کے 7 ماہ میں ہونے والا یہ اضافہ بھی کسی دور میں نہیں ہوا. پاکستان نے امریکی کنسورشیم کے ساتھ نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کی ڈیل کر لی ہے. سینئر صحافی حنیف خالد کی رپورٹ کے مطابق نگراں حکومت نے امریکی کنسورشیم کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے لیے دستخط کر دیے ہیں. جانز لینڈ کیسل امریکہ انکارپوریٹڈ کے ساتھ فائنینشیل ایڈوائزری اگریمنٹ پر دستخط گزشتہ روز نجکاری کمیشن میں کیے گئے. وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے کہا کہ ایڈوائزری کنسورشیم روزویلٹ ہوٹل کے لیے بہترین امکانی پارٹنر ثابت ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن کے قریب پاکستان کی تاریخ کے پہلے ڈبل سٹوری انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کہا رستم زمان دی گریٹ گاما کراسنگ کی مدت تکمیل 6 ماہ ہے, امید ہے کہ یہ اس سے پہلے مکمل ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے سب سے بڑے بایو گیس پلانٹ کا افتتاح بھی کیا. گجر کالونی لاہور کے اس پلانٹ سے روزانہ 6000 مکعب میٹر گیس بن سکے گی. الیکشن کمیشن پاکستان نے این اے 127 لاہور میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کی خبروں کا نوٹس لے لیا ہے. ایڈیشنل ڈی جی الیکشن کمیشن نے پنجاب کے الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر کہا کہ ووٹ خریدنے کے مبینہ معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے. معاملے کی تحقیقات کر کے جامع رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے امریکہ سے چندے کے نام پر پیسے لیے صرف ملک کو تباہ کیا. بتائیں کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں. کرک میں جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اگلی حکومت ان کی بنے گی.